الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسانوں پر جو بہت بڑے احسانات فرمائے، ان میں سے ایک احسان عقل ہے، اور اللہ نے لوگوں کو عقل عنایت فرمائی۔ انسان عقل کے ذریعے خدا کی نافرمانی سے بھی بچتا ہے، اور عقل کے ذریعے ہی خدا کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ بڑے بڑے عقل مند لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور جہنم میں جانے والے لوگ جب جہنم میں پہنچیں گے تو وہاں پہنچ کے یہ کہیں گے، لو کننا نسمع، اگر ہم نے انبیاء علیہ السلام کا پیغام سنا ہوتا، او نعقل، یا عقل سے کام لیا ہوتا، تو ما کننا اصحاب السعیر، ہم آج جہنم میں نہ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ عقل جہنم میں لے جاتی بھی ہے، اور عقل جہنم سے بچاتی بھی ہے۔ اور پرانے زمانوں کی طرح ہمارے اس دور میں بھی بہت لوگ ایسے ملیں گے جو عقل کی بنیاد پر شریعت کو پرکھتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ عقل اللہ کے احکامات پر غالب ہے۔ اور بہت بڑا ایک مسئلہ جو اس وقت پورے عالم اسلام میں ہے، اور جس کے سامنے بہت سے لوگ عاجز ہیں، وہ الحاد کا مسئلہ ہے۔ الحاد کا لفظ نکلا ہے لاحد سے، اور لاحد عربی میں، اردو میں قبر کو کہتے ہیں۔ کئی جگہ یہ لاحد کا استعمال ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی والدہ صاحبہ کا جو مرثیہ لکھا ہے، اس کا آخری شعر انہوں نے کہا، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، وہ جو نیا نازک اور نرم گھاس اگتا ہے، ماں تیری قبر کا وہ نگران ہو، آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، اور آسمان سے شبنم کے پاک قطرے میری ماں کی قبر کی مٹی پر گریں اور پاک ہو جائیں۔ اس کی قبر کی مٹی ان قطروں سے بھی پاک ہے۔ لحد اسی لیے کہتے ہیں کہ عرب جو قبر کھودتے تھے، وہ سیدھا کھڈا مار کے ایک سائیڈ پہ کھودتے تھے بغلی قبر، اور میت کو اس میں دفن کر کے اس کھڈے کو بھر دیتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قبر کی تعریف کی اور فرمایا، اللحد لنا، یہ میری امت کی قبریں بس یہ ہیں جو بغلی قبر ہوتی ہے، والشق لغیرنا، اور کھڈا مارنا پھر اس میں میت کو لٹا دینا، یہ ہمارے علاوہ اجمیوں کا دستور ہے۔ منع نہیں کیا، لیکن یہ بتا دیا کہ ہمیں زیادہ وہ پسند ہے۔ اب بھی جہاں زمینیں نشیب میں ہوں، پانی میں ہوں، وہاں کھڈا ہی مارنا پڑتا ہے، جیسے ہمارے علاقوں میں
تو الحاد کہتے ہیں اصل راہ کو چھوڑ کے ایک طرف کو ہو جانا. لحد قبر ایک بغل میں چلی گئی. اور دنیا میں اس وقت جتنی تیزی سے الحاد پھیل رہا ہے، لادینیت پھیل رہی ہے، اتنی کوئی چیز نہیں پھیل رہی. سب سے زیادہ ٹاپ پہ خدا کے نافرمان اور خدا کے دین پر معترضین یہ ملحد ہیں. اور الحاد جیسے نسرین بنگلہ دیش سے، جیسے وہ رشدی لندن سے، اس طرح کے بہت لوگ ہیں. اور جن ہمارے بچوں میں انہیں جواب دینے کا جذبہ ہے، شوق ہے، انہیں ایک جھٹکا لگتا ہے، وہ اس وقت دنیا میں مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں اور بہت زور و شور سے اور شد و مت سے. اور جس جذبے کے تحت وہ کام کرتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ دین پہ جتنے اعتراضات اٹھتے ہیں اس کا جواب دینے والا کوئی کم ہی ہے، وگرنہ سیدھے سادے فقہی مسائل جاننے والے نہیں رہے. تو یہ تو بہت گہری بات. ان میں سے ایک گروہ نے رابطہ کیا اور ان بچوں نے قرآن کریم پہ اعتراض کیا اور کئی مرتبہ یہ کہا کہ یہ جو جمعہ آئے گا اس میں ہماری اس بات کا جواب دیں. اور جو بحث انہوں نے چھیڑی ہے وہ بہت علمی اور بہت نازک بحث ہے. ہم اس کا جواب عرض کرتے ہیں، لیکن بہت ذہانت اور بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، وگرنہ یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہنچ کے آدمی کفر کی طرف بھی چل پڑتا ہے. کہ شبہ سمجھ میں آ گیا، اعتراض سمجھ میں آ گیا، جواب سمجھ میں نہیں آیا تو ساری زندگی کے لیے وہ پھانس دل میں اٹک جاتی ہے کہ اعتراض تو ٹھیک ہے. اس لیے اللہ کا شکر ہے یہاں آپ حضرات بڑی قربانی، محنت، وقت نکال کے آتے ہیں، بڑی محبت سے ہمیں آپ سے محبت ملتی ہے. اور اسی لیے اللہ کا بڑا احسان ہے، ہر مرتبہ نئی بات آپ کے سامنے رکھنی پڑتی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اسلام اب بھی اپنی سرزمین پہ پودے اگاتا ہے، کوئی بانجھ مذہب نہیں ہے. اعتراضات یہ ہیں، وہ کہتے ہیں خدا جھوٹ بولتا ہے اور خدا کی کتاب قرآن ان جھوٹوں سے بھرا پڑا ہے. تم لوگ مسلمان غور سے قرآن کو پڑھتے نہیں ہو. اگر تم غور سے پڑھو تو تمہیں پتہ چلے کہ خدا نے کس کس طرح لوگوں کو فریب دیا ہے. والعیاذ باللہ. اس اصول کی جو ملحد ہمارے بچوں سے سوال کرتے ہیں، ہم تھوڑی سی تشریح کر دیتے ہیں. اور تشریح کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک قاعدہ اور کلیہ بیان کرتا ہے، اور 28ویں پارے کی بالکل پہلی آیات میں رکوع میں آتا ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ جو بدر سے بھی پہلے جنہوں نے بیعت کی تھی اور بلایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ اتنے جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ لوگوں بدر کو تم روتے پھرتے ہو، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بیعت عقبہ اصل تھی، ہم نے پورے عربوں کی مخالفت لے کے دشمنیوں کو پالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ہم اس سے بھی اعلیٰ ہیں.
عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا غصے میں کہ تم میرے لیے ماں ہو، اور خولہ آئیں اور دروازے پہ کھڑے ہو کے رونے لگی ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مساج کر رہی تھی، تیل لگا رہی تھی، اور آپ میرے ہی زانو پہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کون ہے؟ خولہ ہے۔ کیا کہتی ہے؟ ملنا چاہتی، بلاؤ۔ خولہ جھکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہا، اور پھر آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، اسے کان قریب کر لیا، اور اس کے بعد وہ رونے لگی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں پاس بیٹھی ہوئی تھی، میری انگلیاں بالوں میں ہیں، کچھ پتہ نہیں چلا مجھے کہ کیا آخر کیا رونا ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی شروع ہو گئی، میں ہٹ گئی۔ اور اس نے کہا کہ ویسے تو عام چیزوں پہ بھی وہی آتی ہے، اور آج خولہ حاضر ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ خدا کی کتاب میں تمہارے لیے کوئی حکم نہیں، ایک میں ہی بد نصیب رہ گئی ہوں کہ میرا مسئلہ حل نہ ہو۔ وحی سے کی حالت سے باہر آنے پہ آپ نے کہا خولہ کو بشارت ہو، مبارک ہو، اللہ نے وحی نازل کر۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں بن نہیں جاتی، ان امہاتم الا اللہ ولدنہم، ماں ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے۔ قاعدہ مقرر کر دیا۔ ملحد اور دین کا مخالف کہتا ہے خدا نے قاعدہ مقرر کر دیا کہ جس کا بچہ وہ اس کی ماں، اور امویت کیا ترجمہ کریں، ماں کا ہونا، ماں کا بننا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اس بچے کو جنم دیا ہو۔ جنم نہیں دیتی تو چاہے خالہ ہی کیوں نہ ہو، ماں نہیں ہے۔ اور ماں وہی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ان امہاتم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول، اور جو کچھ عبادہ نے کہا ہے یا جو عرب استعمال کرتے ہیں، عبادہ تو نہیں، جو عرب استعمال کرتے ہیں کہ بیوی کو ماں کہہ دیا، یہ سب غلط بات ہے۔ منکرا من القول وزورا، اور جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک طرف تم قاعدہ تمہارا خدا مقرر کرتا ہے کہ ماں وہ جو جنم دے، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ ازواجہ امہاتہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں پوری امت کو انہوں نے جنم تھوڑا ہی دیا ہے، یہاں ماں ان کو قرار دے رہا ہے، وہاں ماں کہہ رہا ہے جو جنم ہو۔ تو یہ کھلا ہوا تضاد اور جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امید ہے وضاحت سمجھ میں آ گئی ہو۔ ہم صرف 3 مثالیں دیں گے، باقی متعدد ہیں۔ وہ کہتے ہیں سورہ یوسف اٹھاؤ، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ یعقوب نے بھیجا اپنی اولاد کو علیہ السلام، اور انہوں نے کہا کہ ابا یہ بادشاہ نے پوچھا تھا کہ کتنے بھائی ہو، تم نے 11 بتائے، تو اسے کہا تم تو 10 آئے، ہم نے کہا ایک باپ کے پاس، اسے کہا آئندہ اس کو بھی لے آنا، تو ابا اس کو بھیج دیں۔ اور بہت آسانی سے انہوں نے جب اپنے بورے کھولے غلے کے، اناج کے، تو اس میں پیسے بھی اس سے واپس دے دیے تھے۔ انہوں نے کہا کیل یسیر، والد یہ پیسہ بھی واپس آ گیا، بضاعتنا ردت الینا، ہمارے پیسے میں دے دیے گئے، اور گندم یا غلہ جو بھی تھا دے دیا گیا۔ اس سے اچھا بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ اسے بھی بھیجئے، آئندہ سے 11 کی بجائے 12 بیگ آ جائیں، 10 کی بجائے 11 بیگ آ جائیں۔ تو رو پڑے اور انہوں نے کہا میرا یوسف، یہ لفظ یوسف ہے، یوسف نہیں ہے۔ قرآن کو آپ پڑھیں نا، یوسف، ہمارے ہاں غلط بولتے ہیں، یوسف بولتے ہیں نا، یہ نہیں، یوسف۔ ان کا یوسف کا کیا ہوا؟
ان کا ابا قسم لے لیں اس کو لے کے آئیں گے، بنیامین اس کے بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیر وہ پہنچے تو اس نے کہا باپ نے کہ سارے بھائی بہت خوبصورت ہو اور دروازوں میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ایسے نہ ہو کہ نظر کھا جائے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نظر لگتی ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ العین حق، لوگوں نظر لگ جایا کرتی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ، بس اس تدبیر نے کچھ فائدہ نہیں دیا سوائے اس کے کہ یعقوب کی اپنی تسلی ہو گئی، اللہ حاجتاً فی نفس یعقوب قضاہا، اس کے دل کی تسلی ہو گئی، باقی ہم نے طے کر دیا تھا کہ اس مرتبہ ایک اور کو بھی رکھوا لینا ہے یوسف کے ساتھ، تو کون اس کے لکھے کو ٹالے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ میرے حقیقی بھائی ہیں تو اس لیے تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا۔ اور کیا کہ اناج جس پیمانے سے ناپتے تھے، یوسف علیہ السلام کے کہنے پہ عملے نے جان بوجھ کے اس سونے کے پیالے کو بادشاہ دینا بنیامین کے غلے میں ڈال دیا، اور جب چلنے لگا یہ قافلہ تو ان کا یہ تو لعیر انکم لسارقون، قافلے والو تم تو بہت چور نکلے۔ انہوں نے کہا ہم نے کیا چوری کی؟ ان کا نکالو، بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے، سونے کا لے کے جا رہے ہو۔ جب کھولا تو وہ بنیامین کے بیگ سے نکل آیا۔ ان کا یسرق، اگر اس سے چوری کی ہے فقط سرق اخ لہ، 10 بولے، اور انہوں نے کہا کہ اس کا ایک بھائی بھی تھا یوسف، وہ بھی ایسے ہی چوریاں کرتا تھا۔ اس سے یوسف علیہ السلام بالکل چپ رہے، کچھ نہیں بولے، اور صرف دل میں اتنا کہا کہ بہت ہی بدتر لوگ ہو تم۔ اور پھر وہ جان بوجھ کے رکھا تھا، پھر اسے نکالا، اور انہوں نے کہا تمہارے یہاں کیا سزا ہوتی ہے اگر چور کا مال نکلا ہے؟ ان کا ہمارے ابا تو یہی سزا دیتے ہیں کہ پھر اس کو غلام بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے والدی کی شریعت پہ عمل کر لیتے ہیں، یہ بچہ اب یہیں رہے گا، یہ لڑکا اب یہیں رہے گا۔ بنیامین بھی رہ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے یوسف کو خود سکھائی تھی کہ پہلے پیالہ بھی خود ہی رکھو، پھر شور بھی خود ہی مچاؤ، پھر اس کو نکال بھی خود ہی لینا، پھر اس کو رکھ بھی خود ہی لینا۔ یہ جتنی تدبیر ہے نا یہ ہم نے خود سکھائی تھی یوسف کو۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ساری معاذ اللہ استغفر اللہ چال بازیاں بھی کرتے ہو اور پھر کہتے ہو تمہارا خدا پاک ہے۔ اللہ کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو سکھایا تھا کہ یہ کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کریں، ہم علم دیتے ہیں، ہم حکمت سکھاتے ہیں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہیں اوپر کی منزل دیتے ہیں۔ تیسرا اعتراض، اس طرح کے بیسیوں ہیں، وہ کہتے ہیں عجیب ہے، منافق آئے اور وہ آ کر کہتے ہیں سورہ منافقون 29ویں پارے میں ہے، اور منافق آ کر کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک منافق آدمی آتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ مجھے خدا کی قسم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ختم ہو گئی بات۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو پتہ ہے آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ قسم کھاتا ہے کہ یہ جھوٹ بکتے ہیں۔ اب کر لو بات، وہ کہتا ہے حضرت آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتا ہے بالکل میرے رسول ہیں، مگر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہاں جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو سچ بول رہا ہے۔ وہ جو قسم کھا رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، چاہے کافر کھائے اور چاہے منافق کھائے، سچ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے تمہارا قرآن۔ اور ایک مثال چوتھی ایسی ہی کہہ دیتا ہوں، وہ تو بہت ہی آسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے آ جا کشتی میں، اور جب وہ غرق ہو گیا تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میری اولاد کو بچائیں گے، ان نبنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے،
یہ جو ڈوب گیا ہے یہ میرا ہی بیٹا تھا پروردگار، اور آپ کا وعدہ تھا میرے گھر والوں کو بچانے کا۔ اللہ کہتا ہے انہ لیس من اہلک، وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا۔ اب اگر کہو تم کہ بیٹا نوح علیہ السلام کا تھا تو اللہ جھوٹ بولتا ہے، اور اگر کہو کہ بیٹا نہیں تھا تو نوح جھوٹ بولتا ہے، کون جھوٹا ہے؟ والعیاذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ بہت سوچ سمجھ کے آج بیٹھنا چاہیے اور بہت اچھی ذہانت سے اس گفتگو کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے وہ الہاد جو دنیا میں پھیل رہا ہے، اور ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن کے خلاف، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اسی طرح مختلف چیزوں پہ وہ اب کلپس بھیجتے ہیں۔ اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے دنیا کا۔ جو ایک مرتبہ سن لیتا ہے کہتا ہے مولوی صاحب، تو مولوی صاحب کو تو اس وقت آنا ہے جب آپ چندہ دیں، یا اس وقت انہوں نے آنا ہے جب جنازہ ہو، یا اس وقت آنا ہے جب کہیں مجمع ہو یا لیڈر بننا ہو۔ وہ کیوں پڑھیں؟ پڑھتے نہیں۔ یہ جتنے بھی اس قسم کے اعتراضات ہیں نا، یاد رکھو اللہ کسی قاعدے اور ضابطے کا پابند نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے کہا ابا وہ کیا ضرورت تھی جنت میں وہ چیز کھانے کی، دیکھیں نا آپ کی وجہ سے دنیا میں آ گئے، اور نہ آپ کھاتے نہ ہم آتے، نہ یہ مصیبتیں پڑتی جو مجھے پڑی ہوئی ہیں، بنی اسرائیل قوم یہ وہ۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے، اللہ نے آدم کو یعنی مجھے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ میں یہ کھاؤں گا، تو میں تیرے پروردگار کی تحریر سے کب بھاگ سکتا تھا؟ موسیٰ حیران ہوئے اور چپ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا 2 مرتبہ اظہار میں آپ نے فرمایا دیکھا پھر باپ نے بیٹے کو ہرا دیا، دیکھا پھر آدم کے سامنے وہ موسیٰ جھک گئے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کسی قانون اور ضابطے کا پابند نہیں ہے۔ ہمارا یہی پہنچ کے اختلاف ہوتا ہے معتزلہ سے اور شیعہ سے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ خدا کے ذمے یہ چیز ضروری ہے کہ ایسا کام کرے جس سے خلق کو فائدہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کوئی خدا کے ذمے ضروری ہے ہی نہیں، سارے مقدسین نمازی پرہیزگار اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، اس کا حق بنتا ہے وہ پروردگار ہے، اور سارے فرعون اور نمرود بخشے جائیں جنت میں جائیں۔ کوئی کسی کا حق نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھے یہ کیا کیا۔ اللہ جو چاہے سو کرے، اس لیے قرآن میں وہ کہتا ہے کہ یحکم ما یرید، لوگو اللہ جو چاہے سو حکم دے، اور اسی لیے دوسری جگہ کہتا ہے لا یسأل عما یفعل، ہم جو چاہیں سو کام کریں، کوئی ہم سے نہیں پوچھ سکتا۔ وہ یسألون، ہم تم سے پوچھیں گے قیامت میں کہ کیا کر کے آئے۔ اس لیے یہ اصول اور عقیدے کا اختلاف ہے معتزلہ اور اہل تشیع کا اور اہل سنت کا۔ ہم کہتے ہیں خدا کے ذمے کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ ملحد سے کوئی پوچھے کہ تم یہ جو مثالیں قرآن سے لا رہے ہو، تم یہی چاہتے ہو نا کہ خدا وہ کام کرے جو مخلوق کے فائدے کا ہو۔ خدا کو چاہیے تھا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بچا لیتے، اور خدا کو چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو ان کے پاس رکھنے کے لیے اسے کچھ نہ بتاتے، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا۔ تم سب یہ چاہتے ہو کہ خدا اس کا پابند رہے۔ کتنی چیزوں کا پابند رہے؟ پابندی ہوتی ہے ہمیشہ جلب منفعت میں کہ نفع پہنچے۔ بادشاہ اسی لیے کرتے ہیں کہ نفع پہنچے، ڈیم بنا دو لوگوں میں نفع پہنچے، ووٹ ملیں، بادشاہت قائم رہے، یا دفع مضرت کے لیے کہ نقصان دور ہو۔ بھئی یہ نقصان ہو گیا تو پبلک اٹھ کھڑی ہوگی، مہنگائی ہوگی تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے،
اور کبھی ہوتی ہے مصلحت کے لیے، کبھی پبلک کو نفع پہنچانا، کبھی انہیں نقصان سے ہٹانا، کبھی مصلحت کے تحت یہ کرنا پڑتا ہے کہ بیٹے کو تھپڑ شہزادے کو پڑ گیا کہ لوگوں پہ روب قائم ہو کہ اپنی اولاد کو جو نہیں چھوڑتا ہمیں کہاں چھوڑے گا۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے نفع کا محتاج ہو، ولیعذ باللہ۔ من نہ کردم خلق تاجود گناہ۔ روم نے مثنوی میں اس عقیدے کو بیان کیا ہے۔ مثنوی آپ پڑھتے نہیں، ابن عربی کو آپ پڑھتے نہیں، ابو علی سینا کو آپ نہیں پڑھتے، رازی جیسے آدمی کو آپ نہیں پڑھتے، آپ بتائیے نا کیا 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 کریں، کہاں جائیں؟ من نہ کردم خلق تاسود کنم، اللہ نے کہا میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میری بادشاہی میں کوئی فرق آ رہا تھا، میرے چھنے سے مکھن بہہ رہا تھا۔ من نہ کردم خلق تاسود کنم، میں نے اس لیے پیدا ہی نہیں کیا کہ لوگ میری بادشاہی کو کوئی ٹیک دیں گے، بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، میں نے اس لیے پیدا کیا لوگ دیکھیں شہنشاہیت کیا ہوتی ہے، لوگ دیکھیں مجھے پہچانیں کہ میں کس قدر ان پر مہربانیاں کرنے والا ہوں۔ دفع مضرت خدا کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی نقصان ہو، خدا کا کیا نقصان ہونا ہے؟ جب نہیں تھی مخلوق، کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ ٹائم بھی نہیں تھا، کیونکہ ٹائم بھی لمٹس میں ہے نا، کبھی تو شروع ہوا ہے اور کبھی نہ بھی آگے کو ختم ہو، لیکن لمٹس تو ہیں۔ وہ خدائی کیا ہے جو مجبوریوں میں ہو کہ پہلے وقت تھا پھر خدا ولیعذ باللہ خدا پیدا ہوا، اور کوئی مصلحت اللہ کو کیا مصلحت کی پڑی ہے؟ وہ کہتا ہے یرسل علیکما شواظ من نار، اور ہم تم دونوں پہ انسانوں اور جنات پر آگ کے شعلے چھوڑیں گے جہنم میں، فلا تنتصران، آخر پہ کہتا ہے کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکو گے۔ اب آگ کا عذاب ہے، شعلے ہیں، سب کچھ ہے، کوئی مدد کو بھی نہیں آ سکتا، اور آگے کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بھلا بتاؤ، یہ آگ اور شعلے اور انگارے یہ نعمت ہے کہ زحمت ہے؟ یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو کسی کے نفع کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی نقصان سے نہیں بچنا، اللہ کو کوئی مصلحت نہیں۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے سو کرے اور اللہ جو چاہے سو کہے، یحکم ما یرید۔ ساری کائنات اللہ کی مشیت کے تحت چلتی ہے۔ مشیت کا مطلب ہے چاہنا، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ یہ پوری کائنات اللہ کے چاہنے سے چلتی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ چاہے کہ چھوٹے بچے کو نمونیے اور چیچک میں مبتلا کر کے موت دے دے، یہ اس کا ارادہ ہے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ پروردگار آپ بہتر جانتے ہیں، آپ مالک و مولا۔ وہ چاہے تو بنایا کاروبار برباد کر کے رکھ دے، صرف اس کا چاہنا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس سے 10 گھر اجڑتے ہیں کہ 100 گھر اجڑتے ہیں۔ کوئی مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس نے کہا ہے کہ پہاڑ اس شہر پہ پھیر دینا ہے اور سب مر جاؤ، جو چاہے سو کر۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ان لوگوں کو اہل تشیع کہتے ہیں کہ خدا کا چاہنا کافی نہیں ہے، پبلک کا خیال رکھنا ہے، یہ کرنا ہے، اللہ پہ یہ چیز واجب ہے کہ وہ کام کرے جس سے خلق خدا کو نفع ہو۔ ہم کہتے ہیں نہ نفع ہو تو کیا، بادشاہ شہنشاہ۔ اصل بات کیا ہے؟ آخری بات آپ سے عرض کریں، یہ جتنے ملحد ہیں اور اہل تشیع کا عقیدہ ہے، یہ خدا کو قانون کا پابند کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب خدا خود قانون کا پابند ہو جائے گا تو وہ خدا کس دن کے لیے رہا؟ اس کے اختیار میں فرق نہیں پڑا؟ خدا مضبوط ہو گیا نا، ضابطے اور قاعدے کے تحت آ گیا نا۔ ہم کہتے ہیں ضابطہ اور قاعدہ اور قانون وہ خود بناتا ہے، جو چاہے سو کرے۔ اس نے قانون خود بنایا یوسف علیہ السلام کے بھائی کو رکھنے کے لیے، کون پوچھ کچھ نہیں، اللہ جو چاہے سو کرے۔
اللہ کی بادشاہیت کے سامنے بندے کا کام کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے بندگی یہ ہے کہ ہم سر جھکا دیں. محبت ہے ماں سے، باپ سے، فلاں سے، موت کا وقت آ گیا، ابھی اتنے دن اور ٹھہر جاتے، اتنے دن اور ٹھہر جاتے، کچھ نہیں. اللہ آپ نے جو کیا سو برحق ہے، میں آپ کا بندہ ہوں. یہ بندگی جب عروج پہ پہنچتی ہے نا تو پھر علامہ اقبال کی آتی ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے اتنا قریب کرو کہ خدا نے جو تمہاری فیصلے تقدیر کے کرنے ہیں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میرے بندے لکھ دیتے ہیں وہ جو تو چاہتا ہے، چل تو بات کر. اور خدا کو پابند کر کے اللہ کے اس قانون ہی کو توڑتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں سے نہ پوچھے، اور وہ پوچھتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے اور بہت بڑا کام ایک کر رہے تھے، کتاب لکھ رہے تھے، تو مدینہ منورہ میں اچانک نظر پڑی. تو حال احوال کے بعد ہم نے کہا حضرت وہ کتاب کا کیا ہوا؟ فرمایا فلاں مقام نہیں یہ، اور پھر فرمایا 2 سال مانگے ہیں. فرما رہے تھے کہ بس اب آ جاؤ. تو میں نے کہا 2 سال مجھے دے دیں، یہ کتاب پوری کر لوں. تو فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ 2 سال دے دیے ہیں، جلدی کام کرو. یہ ہمارے ساتھ کا واقعہ ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم مسجد اور جمعہ اور ممبر پہ جھوٹ بولیں ولیعذ باللہ. تو کہا 2 سال مل گئے. ایسی بہت چیزیں ملیں گی. ہمارا کام بندگی ہے، ہم پابند ہیں، خدا پابند نہیں ہے. خدا کو اگر پابند کرو گے تو پھر خدا ہی نہیں رہے گا. وہ خدا کیا ہے جس کو پابند کرنا ہے؟ وہ خدا کیا ہے جسے قید میں لانا ہے؟ زمانے کی قید، جگہ کی قید، مصلحت کی قید، کسی کا نقصان نہ ہو جائے اس کا خیال کرنا، اور سب کو نفع پہنچے اس کا خیال کرنا. اگر یہی کچھ کرنا ہوتا کہ اکثریت کا نفع دیکھیں اور اقلیت کا نقصان ہوتا رہے تو پھر بات اور ہو جاتی. اس لیے جن بچوں نے یہ سوالات بھیجے ہیں یہ سارے علم کلام سے تعلق رکھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ اس بات کو کچھ اور بڑھائیں گے.